نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، درس قرآن کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو ام الکتاب ہے اور سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اس کا درس جاری ہے۔ گزشتہ درس میں سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ الحمدللہ رب العالمین کے بارے میں مختصر گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم ہے، یہ دونوں مبالغے کی صیغے ہیں اور دونوں میں زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے۔ معنی بڑا مہربان، نہایت رحم والا، لیکن ان دونوں الفاظ کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس لیے آج اس سے آگے مالک یوم الدین جو تیسرا جملہ ہے اس پر مختصر گفتگو ہوگی، لیکن اس سے قبل پچھلا جو ہمارا سبق ہے اس کا مختصر خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا۔ اس پہ آج مختصر گفتگو کرنی ہے۔ اس پہ دو چار باتیں جو ہم نے سمجھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ مالک اور ملک ان دونوں میں کیا فرق ہے، چونکہ اللہ رب العزت کے لیے قرآن کریم میں مالک کا لفظ بھی استعمال ہوا اور الملک کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کو روز جزا کے ساتھ کیوں خاص فرمایا؟ مالک تو آج بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور تیسری بات کہ روز جزا کے بارے میں مختلف جماعتوں کے جو عقائد ہیں، یعنی مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، کافروں کا کیا ہے، مشرکوں کا کیا ہے، اہل کتاب کا کیا ہے، اور آخری بات کہ یہ جو لفظ دین ہے مالک یوم الدین، اس کا اصل معنی کیا ہے اور یہ کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں مختصر یہ چند باتیں عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دو لفظ بولے گئے ہیں، مالک اور ملک۔ الملک القدوس، یہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا اور یہاں پر مالک ہوا۔ مالک اور ملک میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، اور بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنی رعایا پہ کچھ ضابطے اور اصولوں کے ماتحت رہ کر حکمرانی کرتا ہے۔ یعنی یوں نہیں کہ وہ جس کو چاہے قتل کر دے، جس کو چاہے پکڑ کے جیل میں ڈال دے، ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے ملک کے کچھ ضابطے اور کچھ قانون ہوتے ہیں، ان کے پابندی میں رہتے ہوئے وہ حکمرانی کیا کرتا ہے۔ اور جو مالک ہوتا ہے، وہ مالک جو ہے وہ مالک ہے من کل الوجوہ، ہر طرح سے وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی ضابطہ یا کوئی قانون کسی بات میں پابند نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ملک بھی بولا گیا ہے اور مالک بھی بولا گیا ہے،
تو یہ کیا فرق ہے، یہ دونوں کیوں بولے گئے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ ہے تو مالک من کل الوجوہ، ہر لحاظ سے مکمل اختیار رکھتا ہے، کوئی ضابطہ یا کوئی بھی اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو وہ کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، باقی اللہ کے علاوہ ہر ایک کو ہر ایک سے پوچھا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ملک بھی ہے، اس نے ضابطے بنائے ہیں اور وہ ضابطوں کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا، بلکہ وہ ضابطوں کے حساب سے ہی فیصلے فرمایا کرتا ہے۔ یہ اس کا عدل ہے اور یہ اس کا انصاف ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کا، روز جزا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، مالک تو آج بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو روز جزا کی تخصیص کیوں کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے، دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ مجازی طور پر، عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو لوگوں کو حکومتیں دی ہیں، مثلا میں کہتا ہوں یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مکان ہے، کوئی دنیا کا بادشاہ کہتا ہے یہ میرا ملک ہے، تو قیامت والے دن یہ مجازی اور عارضی حکومتیں بھی نہیں ہوں گی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں کیا کہ اس دن اللہ سوال کریں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا تو اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج صرف اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے۔ وہاں اللہ یہ بھی پوچھیں گے این الملوک، بادشاہ کدھر گئے؟ وہ جو دنیا میں کہتے تھے نا کہ ہم بادشاہ ہیں، وہ کہاں ہیں؟ یعنی آج سب کی بادشاہی ختم ہو گئی ہے، آج صرف اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ اس لیے مالک یوم الدین کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ روز محشر کے بارے میں مشرکین، اہل کتاب وغیرہ جتنے بھی کفار تھے، ان کے مختلف غلط نظریات تھے، اور ان غلط نظریات کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس دن کا کلی مکمل مالک صرف اللہ تعالیٰ ہوگا۔ وہ غلط نظریات کون سے تھے قیامت کے بارے میں؟ آئیے قرآن کی روشنی میں ان پر نظر دوڑاتے ہیں۔ پہلا عقیدہ ان لوگوں کا تھا جو قیامت کے منکر تھے۔ قرآن کریم نے ان کا نظریہ یوں بیان کیا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے اَإِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب تم مر جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، چورا چورا ہو جاؤ گے، دوبارہ نئی تخلیق میں کیوں کر اٹھائے جاؤ گے؟ نہیں اٹھائے جا سکتے۔ یقولون أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، وہ یہ بھی کہا کرتے تھے یار عجیب بات ہے، ایک دفعہ مر جائیں گے پھر دوبارہ پیدا ہوں گے جیسے بچپن میں پیدا ہوئے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ہیہات لما توعدون، یہ بات عقل سے بڑی بعید ہے، یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ایک گروہ وہ تھا جو قیامت کے منکرین کا تھا، جو قیامت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوسرا گروہ اہل کتاب کا تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، وہ قیامت کے قائل تو تھے، جزا اور سزا کے قائل تو تھے، جنت اور جہنم کو مانتے بھی تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں وہی جائیں گے جو یہودی ہوں گے یا عیسائی ہوں گے، جو یہودی عیسائی نہ ہوئے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ رب نے اس کی تردید فرمائی تلک امانیہم، یہ محض ان کے خیالات اور خواہشات ہیں، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض دفعہ وہ یوں بھی کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں، اللہ ہمیں آگ میں نہیں ڈالے گا۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، گئے بھی تو چند دن جائیں گے، ہم دوزخ میں نہیں بلکہ ہم ہمیشہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ دوسرا گروہ تھا اہل کتاب کا جن کا قیامت کے بارے میں یہ غلط نظریہ تھا۔ ایک تیسرا گروہ مشرکین کا ہے، ان کا نظریہ قیامت کے بارے میں یہ تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ ہم غیر اللہ کی عبادت یا اپنے جو بھی معبود ہم نے بنا رکھے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پکاریں کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے اور نظر و نیاز دیتے ہیں، یہ ہمیں دن قیامت کے اللہ سے چھڑا لیں گے۔ اس کی تردید اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں کی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ،
کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اللہ کی اجازت کے بغیر روز محشر کو کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا۔ اب یہ مختلف نظریات تھے قیامت کے بارے میں۔ کوئی کہتا تھا کہ قیامت قائم ہی نہیں ہونی، کوئی کہتا تھا نہیں قائم تو ہوگی لیکن ہم جنت میں جائیں گے، کوئی کہتا نہیں قائم ہوگی اور ہم جناب ہمارے سفارشی آ کر وہ ہمیں چھڑا لیں گے اور جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تردید کرتے ہوئے فرمایا مالک یوم الدین، یہ جتنے نظریے قائم رکھے ہیں نا تم نے، یہ سب غلط ہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اذن کے بعد سفارش ہوگی لیکن بغیر اجازت کے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کا اللہ کے ہاں کوئی معاہدہ ہو کہ اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ مالک یوم الدین، روز محشر کا وہ اکیلا ہی مالک ہے اور اس کے اس ملک میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ان باطل نظریات کی تردید کے لیے مالک یوم الدین فرمایا گیا جی۔ اب آخری بات، یہ جو دین کا لفظ ہے یہاں پر تو جزا اس کا معنی ہے، یعنی بدلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، لیکن دین کیا اس کے علاوہ اس کے کوئی اور معنی بھی ہیں، کسی اور معنی بھی استعمال ہوتا ہے؟ تو قرآن کریم میں دین کا لفظ جو ہے یہ کم و بیش 10 معنوں میں استعمال ہوا ہے جی۔ اب میں وہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے عرض کر دیتا ہوں قرآن پاک کی دلیل کے ساتھ۔ پہلا معنی دین کا عقیدہ۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا عقیدہ بیان کیا اور اس کے بعد آگے چل کر فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، یعنی اس نظریے کو دلائل کے ساتھ ہم نے سمجھا تو دیا لیکن اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا تو اس میں جبر نہیں۔ تو دین کا معنی کیا ہے؟ عقیدہ اور نظریہ۔ عقیدے اور نظریے کے ماننے میں، منوانے میں کوئی جبر نہیں۔ یہی وجہ ہے کوئی کافر رہنا چاہتا ہے کبھی زبردستی اس کو مسلمان اسلام والے عقیدے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ دین کا دوسرا معنی شریعت ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین اسلام ہے نا یہی شریعت، یہی پسندیدہ دین ہے۔ دین کا تیسرا معنی ملت باطلہ، باطل دین، باطل مذہب کو بھی دین کہا جاتا ہے۔ جیسے سورۃ الکافرون کے آخر میں ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین جو باطل ہے، اور ولی دین میرے لیے میرا دین جو اسلام اور سچا دین ہے۔ دین کا ایک معنی اطاعت بھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا الدین واسبا، اللہ تعالیٰ ہی کی سچی اطاعت کی جائے، تو دین کا معنی اطاعت ہے۔ دین کا ایک معنی غلبہ بھی ہے، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، یہاں دین کا معنی غلبہ ہے۔ فرماتے ہیں اے انسانوں، جب ہم کسی پر موت کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے سارے رشتہ دار پاس بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، ماں باپ بیٹھے ہیں، دیگر رشتہ دار بیٹھے ہیں، دوست احباب بیٹھے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارے اندر غلبہ ہے، تمہارے اندر طاقت ہے، ترجعونہا، اس مرنے والی کی روح کو واپس تو لوٹاؤ نہ مرنے دو۔ تو یہاں دین کا معنی کیا ہوگا؟ غلبہ۔ دین کا ایک معنی قانون بھی ہے، کسی ملک کا، کسی بادشاہ کا جو دستور اور قانون ہوتا ہے اس کو بھی دین کہتے ہیں۔ سورہ یوسف میں ہے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو جو مصر کے بادشاہ کا قانون اور آئین تھا اس کی روح سے نہیں روک سکتے تھے۔ تو دین الملک، بادشاہ کا دین مطلب بادشاہ کا جو قانون اور آئین تھا اس کے بارے میں نہیں روک سکتے تھے جی۔ اسی طرح دین کا معنی شرعی قانون بھی ہے۔
سورۃ النور میں جہاں اللہ تعالیٰ نے زانی کی سزا کو بیان کیا، وہاں یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ جب اس کو تم نے 100 کوڑے مارنے ہیں، ان کوڑے مارنے کے دوران تمہارے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے، فی دین اللہ، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے۔ دین کا ایک معنی عبادت بھی ہے، الا للہ الدین الخالص، قرآن میں ہے کہ خالص عبادت اللہ ہی کا حق ہے، تو دین بمانے عبادت۔ دین کا ایک معنی دعا اور پکار بھی ہے، جیسے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو اور خالص اللہ کی پکار کرو۔ اور دین کا 10واں معنی حساب ہے، جیسے یہاں پہ ہے مالک یوم الدین، وہ حساب کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ 10 معنی ہیں جن میں دین کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ ایک بڑا وسیع لفظ ہے جس کے مختلف معنی ہیں۔ یہاں پر دین کا معنی کیا ہے؟ حساب، روز جزاک اور بدلہ، بدلے کے دن کا مالک، حساب کا مالک وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کس کو معاف کرنا ہے، کس کو عذاب دینا ہے، کس کو جہنم کا فیصلہ کر کے جہنم کی طرف دھکیلنا ہے، اور کس کو جنت عطا کرنی ہے۔ اور یہی بات عیسیٰ علیہ السلام نے یوں فرمائی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، یہ تیرے بندے ہیں، تجھے کون پوچھ سکتا ہے، وإن تغفر لہم، اور اگر تو ان کو معاف کر دے پھر بھی تو غالب حکمت والا ہے مولا، تو اس سے پھر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میں اور آپ حالت نماز میں رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر یہ اقرار کرتے ہیں مالک یوم الدین، اے اللہ روز جزا کا، بدلے کے دن کا، حساب والے دن کا تو اکیلا ہی مالک ہے، جب تک تو اجازت نہیں دے گا کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ بس آخری بات، روز محشر جب سورج سر کے اوپر آ جائے گا اور ہر انسان پسینے میں شرابور ہوگا، یحشر الناس یوم القیامہ حفاتن عراتن غرلا، سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کسی کے سر پہ پگڑی نہیں ہوگی، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ بدن پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا، کما خلقناکم اول مرۃ نعید، جیسے دنیا میں آئے تھے یوں ہی روز محشر کے میدان میں جاؤ گے، جب سارے انسان پریشانی کے عالم میں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سفارش کریں، معذرت کریں گے، کہیں گے آج رب بڑا غصے میں ہے، میرے اندر ہمت نہیں کہ سفارش کروں، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، سارے انبیاء معذرت کرتے رہیں گے، آخر میں ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اب اذن تو ہوا نہیں، اجازت تو ملی نہیں ہے کہ جا کے سفارش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں مقام محمود پر جاؤں گا، سجدے میں اپنی جبین رکھ کر اللہ کی حمدیں اور ثنائیں بیان کروں گا، ایسی تعریفیں لم یحضر الآن، جو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہیں، اتنی تعریفیں کروں گا مقام محمود پر جا کر جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اتنی تعریفیں کروں گا کہ رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک سل توتا، سر اٹھائیے اور مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اب اندازہ کیجئے مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جب تک اس نے اجازت نہیں دی تب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شفاعت نہیں فرمائی، جب وہ اجازت دے گا تب آپ سفارش فرمائیں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور روز محشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اللہ ہم سب کو جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔